Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm ana. Aleykümselam. السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ارطغرل صاحب اور اس کے سپاہی کہیں جانے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ آ کر وہ رک جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں آپ یہی میرا انتظار کریں۔ پھر ارطغرل صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بچہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں تمہارے والدین کہاں ہیں؟ بچہ کہتا ہے میری دادی اماں اندر ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں پھر جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ مسافر آئے ہیں۔ بچہ اندر جا کر دادی کو کہتا ہے مسافر آئے ہیں۔ دادی کہتی مسافر کو زیادہ دیر انتظار مت کراؤ، انہیں فوراً اندر لے آؤ۔ بچہ باہر جا کر ارطغرل صاحب کو اشارہ کرتا ہے۔ ارطغرل صاحب خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اندر جا کر ارطغرل صاحب سلام کرتے ہیں۔ وہ بوڑھی اماں ارطغرل صاحب کو بیٹھنے کا کہتی ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب بیٹھ جاتے ہیں۔ بوڑھی اماں کہتی ہیں آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں صرف ایک مسافر ہوں۔ بوڑھی اماں اپنے پوتے کو کہتی ہے جاؤ مہمان کے لیے لسی لے کر آؤ۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں بھی عورت علی جگ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں علی جگ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ گھوڑے سے اتر کر علی جگ اپنی تلوار بپورت کے سینے پر رکھ دیتا ہے۔ بپورت کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کمانڈر؟ علی جگ کہتا ہے خان کا قول ہے جو اپنی ذمہ داری میں ناکام ہو جائے وہ ایک لنگڑے گھوڑے کی طرح ہے اور اسے جلد مار دینا چاہیے۔ بپورت کہتا ہے جو اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں وہ پہلے ہی مر چکے ہیں۔ علی جگ کہتا ہے تم بھی وہاں تھے، اس کی ذمہ دار تم بھی ہو۔ بپورت کہتا ہے میں نے پوری کوشش کی، میں نے ان کی حفاظت کی، اسی دوران میں نے اپنا خاص آدمی بھی گنوا دیا۔ آپ اس مسئلے کو سلجھانے کے بجائے مجھے دھمکا رہے ہو۔ علی جگ کہتا ہے برقی خان کے لوگ ہر طرف موجود ہیں، بپورت تم انہیں کیوں نہیں دے سکے؟ بپورت کہتا ہے وہ اکیلے نہیں ہیں، لازمی اس کا کوئی ساتھ دے رہا ہے۔ علی جگ پوچھتا ہے کون؟ بپورت کہتا ہے ارطغرل، ہماری غیر موجودگی میں اس نے سوگت پر قبضہ کر لیا ہے اور ہر طرف کئی قبیلے کے جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ یہ سن کر علی جگ سخت غصے میں آ جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں کیا یہ آپ کی بیٹی ہے؟ بوڑھی اماں کہتی نہیں، لیکن میں اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتی ہوں۔ یہ ماں بننے والی ہے، اس کے شوہر کو کافروں نے مار دیا ہے، میں ہی اس کا خیال رکھ رہی ہوں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کیا آپ کا کوئی ہے تو پھر آپ اس کا کیسے خیال رکھتی ہیں؟ بوڑھی اماں کہتے ہیں میرا ایک بیٹا اور بہو تھے، موت نے انہیں مجھ سے دور کر دیا ہے بیٹا۔ اتنے میں بچہ لسی لے آتا ہے۔ ارطغرل صاحب اسے پی لیتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں راستے میں جا رہا تھا، آپ کے پوتے کو دیکھا تو میں رک گیا۔ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بوڑھی اماں کہتی ہے ایمان سب سے بڑی دولت ہے بیٹا، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ زمین اور جانور ہے جس سے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ارطغرل صاحب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ ایک سردار کے طور پر ہمیشہ وہ ہمارے سر پر قائم دائم رہیں۔ ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں کیا آپ نے ارطغرل کو کبھی دیکھا ہے؟ بوڑھیا کہتے ہیں نہیں، میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تو پھر آپ نے اسے مدد کیوں نہیں مانگی؟ بوڑھی اماں کہتی ہیں وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی، اور ویسے بھی ہمارے پاس تو ہر چیز موجود ہے، کچھ تو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ہی موجود نہیں ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں جب تک ارطغرل کے پاس آپ جیسی مائیں ہیں ارطغرل صاحب کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی، اب مجھے اجازت دیجیے۔ پھر ارطغرل صاحب بوڑھی اماں کا ہاتھ چومتے اور باہر آ جاتے ہیں۔ باہر آ کر ارطغرل صاحب 2 سکوں کی تھیلی اس بچے کو دیتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے میں یہ نہیں لے سکتا، اس پر میرا حق نہیں ہے۔
अर्तुर साहब कहते हैं ये हमारे ऊपर आपका कर्ज है, इसे ले लो बेटा। फिर वो बच्चा थैलियाँ ले लेता है और कहता है अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके बेटों की लंबी ज़िंदगी करे। अर्तुर साहब उसे बोसा देते हैं और कहते हैं आमीन बेटा। फिर बच्चा अंदर चला जाता है। अर्तुर साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं हमारे पास जो कुछ भी मौजूद है वो बांट दे। अर्तुर साहब अब्दुर्रहमान को कहते हैं एक तलवार जंग आलूद हो सकती है, एक घोड़ा मार सकता है, लेकिन इन गरीबों की दुआएं हमें मजबूत रखने के लिए काफ़ी हैं अब्दुर्रहमान। बिबोरत कहता है ये सारे खेल अर्तुगरुल ने खेले हैं। अली जग कहता है एक बिच्छू के साथ हम सामने से नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर उसे आग के दायरे में फंसा दिया जाए तो वो अपने आप को मार लेता है। अर्तुगरुल ने हमें आग के दायरे में फंसा दिया है। बिबोरत कहता है फिक्र मत करे, मैं अर्तुगरुल को जला दूंगा। मैंने सलमान को पकड़ लिया है, लेकिन उसके पास वो गुदारों वाला फरमान नहीं है। अली जग कहता है उसका मुँह खुलवाने तक उसको मारना मत और गुलदारों को तलाश करो, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। बिबोरत कहते तो फिर अर्तुगरुल का क्या करेंगे? उसने कहा कि कोई मेरा हक नहीं छीन सकता, वो मुझे नहीं वो तुम्हें ललकार रहा है कमांडर। अली जग कहता है बिच्छू जाल में फंस चुका है, लेकिन उसमें जहर अभी भी मौजूद है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब सोगत पहुंच जाते हैं। सोगत पहुंच कर अर्तुगरुल साहब बामसी को कहते हैं घंटी वाला कहाँ है? बामसी कहता है वो कहीं चला गया है सरदार। अर्तुगरुल साहब कहते हैं वो लाजमी किले में होगा, क्योंकि किले वालों ने संदूक हासिल कर लिया है। बामसी कहता है जैसे आपका हुक्म सरदार, लेकिन मैं एक चीज़ के लिए हैरान हूँ। उस संदूक में मौजूद मालूमात हमारे लिए अहम नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो संदूक हासिल करना क्यों चाहते हैं? अर्तुगरुल साहब कहते हैं संदूक उनकी वफादारी का सबूत है बामसी, एहतियाती तदाबीर ले लो बामसी, क्योंकि अली जग को जब पता चलेगा कि हमने सोगत वापस ले लिया है तो वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ लपके किले का मंजर दिखाया जाता है। उरानूस के हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि संदूक में हाथ डालने की वजह से उसका हाथ जल चुका था। उरानूस पूछता है अब हम क्या करेंगे सरदार? अर्तुगरुल ने मुझे सोगत बुलाया है, अब हमें क्या करना चाहिए हुजूर? दरगेज कहता है तुम अर्तुगरुल से खौफजदा हो, तुम बज़ातिनी कमांडर के बजाय तुर्क सरदार की तरह बात क्यों कर रहे हो? उरानूस कहता है मैं जानता हूँ कि अर्तुगरुल हमारा दुश्मन है, लेकिन इस वक्त हमें उसकी दोस्ती की सख्त ज़रूरत है, और ये संदूक हमारी दोस्ती को नुकसान पहुँचा सकता है हुजूर। दरगेज कहते हैं मुझे हुक्म देने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, तो मेरे हुक्म की बस पैरवी करो। हमने उसे अपने आदमी दिए थे, इस वजह से उसने सुल्तान केशकाज को बचाया है, क्योंकि हमारी दोस्ती अपने अपने मफाद के लिए है, इसलिए हम अपने मफाद के बारे में भी सोच सकते हैं। उरानूस कहता है मैं अर्तुगरुल को क्या जवाब दूंगा? दरगेज कहता है क्या ये भी मुझे सोचना चाहिए? तुम्हें जो जरूरी लगता है वो तुम करो। इसके बाद जंगल का मज़ा दिखाया जाता है। जंगल में तुर्गुत कई सिपाहियों को तरबियत दे रहा था। तुर्गुत अपने सिपाहियों को कहता है तुम लोग हार गए हो, क्योंकि तुम लोग देख रहे थे, लेकिन मेरी आंखें बंद थी और मैंने अपने हफाज का इस्तेमाल किया है। दुश्मन को देखना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें यह भी अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वो अगला कदम क्या उठाने वाला है। इतने में दोस्त भाई सलमान का गोरा वहाँ ले आते हैं। तुर्गुत कहता है ये तो सलमान का गोरा है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? सिपाही कहता है ये हमें चट्टानों में मिला, हम गश्त कर रहे थे। ये सुनकर तुर्गुत काफी परेशान हो जाता है। गोरे का थैला चेक करते तो उसमें वो खत होता है। फिर तुर्गुत सिपाही को कहते हैं इसे फौरन अर्तुगरुल साहब के पास ले जाओ। फिर तुर्गुत कहता है हम फौरन चट्टानों की तरफ जाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ गार का मंजर दिखाया जाता है। इतने में वहाँ पे बिबोलत पहुँच जाता है। बिबोलत कहता है क्या अभी तक इसने मुंह नहीं खोला? बहादुर कहता है मेरी तमाम कोशिशों बावजूद इसने अभी तक मुंह नहीं खोला। बिबोलत कहता है मेरी आंखों में देखो, इन आंखों की वजह से बहुत से लोगों को मैंने जलाकर मारा है। सलमान कहता है गद्दार कुत्ते, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। फिर बिबोलत उसे मुक्के मारने लगता है। बिबोलत कहता है तुम्हारी किस्मत तमाम बागियों से मुख्तलिफ होगी, मैं तुम्हें तड़पार कर मारूंगा। दूसरी तरफ सोगत में उरानूस संदूक लेकर अर्तुगरुल साहब के पास पहुंच जाता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं खुश आमदीद, तो तुम संदूक ले आए हो? उरानूस कहता है जी मैं संदूक ले आया हूँ, लेकिन ये ऐसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। अर्तुगरुल साहब कहते खैर है क्या बात है? उरानूस संदूक खोलने लगता है। संदूक खोलकर उरानूस कहता है संदूक में मौजूद तमाम मादा जल चुका है, लड़ाई के दौरान ये संदूक खुल गया था। अर्तुगरुल साहब खड़े होकर संदूक का मुआयना करने लगते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं ये वाजह है कि संदूक को जबरदस्ती खोला गया है, क्या ये तुमने किया है? उरानूस कहते हैं नहीं, ये लड़ाई के दौरान हुआ है। जब हम किले पहुंचे तो सारे कागजात जल चुके थे, मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ अर्तुगरुल, इस वजह से मैं अपनी दोस्ती को खराब नहीं करना चाहता। इसकी तलाफी के लिए जो तुम करोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुमने मेरी मदद करने की पूरी कोशिश की है, इस संदूक की वजह से हमारी दोस्ती को नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे भी अहम मसला एक और है। उरानूस कहते हैं क्या? अर्तुगरुल साहब कहते हैं
अली जाग, मैंने सगत और सदारे आला का ओहदा दोबारा हासिल कर लिया है। वो पागल बैल की तरह हम पर हमला करेगा। उरानुस कहता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अर्तुस साहब कहते हैं, मैंने जरूरी और एहतियाती तदाबीर ले ली हैं, तुम भी ले लो। उरानुस रजामंद हो जाता है और कहता है, ठीक है, आप मुझे किले जाना चाहिए। इसके बाद उरानुस वहां से चला जाता है। इतने में अली जाग भी सोगत पहुंच जाता है और यहाँ पर इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है। अलीशा कमरे से बाहर निकलते हुए गार्डन में आकर बैठ गई। फूलों के पास से डर था कि फिर से नोए न आ जाए। फिर भी हिम्मत करते हुए बाहर आ बैठी। वो गार्डन में होने वाले सजावट को बहुत गौर से देख रही थी। सामने एक बड़ा सा स्टेज था जिस पर फूलों से सजावट की जा रही थी। स्टेज के सामने कुर्सियाँ और मेज लगाए जा रहे थे। रिशे नहीं जानती थी कि आज नोए की सालगिरह है। वो नन्ही सी बच्ची ये समझकर खुश हो रही थी कि आज घर में शादी है। रिशे आखिरकार थक हार कर कमरे में जाकर सो गई। कल बीबी दोपहर को कमरे में आई अरीशा को खाना खिलाने, मगर अरीशा को सोते देखकर वो वापस पलट गई। बहुत काम थे आज घर में। शाम को अरीशा की आंख खुली तो खिड़की से झनझन कमरे में दाखिल होती रोशनी देखकर जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ी। बाहर जाते ही अरीशा के हैरत की इंतहा ही नहीं। सारा गार्डन रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियां फैली हुई थी। ईशा हसरत भरी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। अभी तक कोई मेहमान नहीं आया था। ईशा अकेली ही यहाँ चलती जा रही थी। इसकी खूबसूरत लाइटिंग और सजावट और इसने पहली बार देखी थी। और अपना फ्रॉक संभालती हुई गोल गोल घूमती, कभी इधर जाती तो कभी उधर, सबसे बेगानी हो चुकी थी। वो इससे पता ही नहीं चला वो कब स्टेज पर आ गई। वो स्टेज पर आकर जब थक गई तो सोफे पर लेट गई। सोफा बहुत सुन था। ठंडी हवा चल रही थी। अरीशा ने पुरस्कून होकर आंखें बंद कर लीं। कब इसकी आंख खुल गई इसे पता ही नहीं चला। अरीशा को किसी ने बाजू से झंझोड़ कर उठाया। अरीशा ने आंखें खोली तो सामने मिसेस शाह खड़े थे और साथ में नोए भी खड़ा था। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? ईशा बेटा, जाओ अपने कमरे में सो जाओ। ये अभी कोई सोने की जगह है? वो गावरी से बोली। ईशा कपड़ों पर लगी मीठी सफ़ेद सोफे पर अपने दाग छोड़ चुकी थी। नोए गिरे पैंट कोट पहने बहुत रबदार लग रहा था। पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले वो बहुत मगरूर अंदाज में ईशा को देख रहा था। ईशा इसकी नज़रें खुद पर जमी महसूस कर चुकी थी। नोए की आंखें में मढ़ता गुस्सा इससे छुपा नहीं था। नोए आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ ने अरीशा के नाजुक से गाल पर मार दिया। अरीशा गाल पर हाथ रखे हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगी। मिसेस शाह जल्दी से नोए की तरफ बढ़ी। ये क्या बदतमीजी है नोए, छोटे बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, मिसेस शाह ने नरम लहजे में नोए को समझाया। गार्डन में दाखिल होते ही मिस्टर शाह, नोए की दादो लाइबा और घर के बहुत से मुलाजमों ने नोए को ईशा को थप्पड़ सीध करते देख लिया। उनके बाबा जल्दी से स्टेज की तरफ बढ़े। क्या हो रहा है ये सब? वो नागवारी से ईशा को देखते हुए बोले। आपने देखा नोए
نے اس بچی کو تھپڑ مارا۔ وسیشا صدمے کی کیفیت میں بولی، جی دیکھا ہے میں نے، بہت اچھا کیا ہے نوے نے، یہ لڑکی اپنی اوقات بھول رہی تھی، یہ بہت اچھا کیا نوے نے، اسے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، چھوٹی بچی ہے یہ۔ وسیشا نے کچھ بولنا چاہا مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو بولنے سے روک دیا۔ گل بی بی کو بلا کر لاؤ، وہ ایک ملازمہ کو حکم دیتے ہوئے بولے۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگی۔ چند لمحوں بعد وہ گل بی بی کے ساتھ وہاں آئیں۔ گل بی بی جلدی سے آگے بڑھی، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے گل بی بی کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ گل بی بی وہیں رک گئیں۔ سامنے اسٹیج پر گال پر ہاتھ رکھے کھڑی عریشہ کو دیکھ کر ان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ آج کے بعد یہ لڑکی اس گھر میں نظر نہیں آئے گی مجھے۔ گل بی بی، شاہ صاحب غصے سے چمکارے۔ لیکن صاحب جی ہوا کیا ہے؟ گل بی بی پریشان ہوتے ہوئے بولی، کچھ نہ ہو، اسی لیے کہہ رہا ہوں لے جاؤ اسے یہاں سے۔ یہ لڑکی اب یہاں نہیں رہ سکتی، بس آج کی رات ہی ہے یہ یہاں۔ صبح ہوتے ہی اس بچی کو اس کے باپ کے حوالے کر آؤ۔ لیکن صاحب جی یہ وہاں کیسے جا سکتی ہے؟ اس کی سوتیلی ماں بہت ظلم کرتی ہے اس پر، اس لیے تو یہاں لائی تھی میں اس کو۔ گل بی بی دکھی سی حالت میں بولی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے گل بی بی، میرا بیٹا بہت ڈسٹرب رہتا ہے اس لڑکی کی وجہ سے، اور میرے بیٹے کو کوئی دکھ پہنچے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ گل بی بی نے مدد کن نظروں سے سب کی طرف دیکھا مگر کسی نے بھی عائشہ کے حق میں آواز نہیں اٹھائی۔ وہ آنکھوں میں آتے آنسو صاف کرتے ہوئے آگے بڑھی اور عائشہ کو بازو سے کھینچتے ہوئے چلتی گئی۔ عائشہ بس صدمے سے حالت میں نوے کو دیکھتی رہی۔ عائشہ کی سبز آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر بھی نوے کا دل نہیں پگھلا۔ وہ بس مغرور سا کھڑا عائشہ کو جاتے دیکھتا رہا۔ گل بی بی نے عائشہ کو کمرے میں چھوڑ کر دروازہ باہر سے بند کر دیا اور خود گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ عائشہ بستر پر گری آنسو بہاتی رہی۔ باہر سے آتی میوزک کی آواز، مہمانوں کا شور شرابہ، عائشہ پوری رات نہ سو سکی۔ پارٹی رات دیر تک چلتی رہی۔ عائشہ کا دل ہی نہیں چاہا کہ کھڑکی سے جھانک کر باہر کا منظر دیکھ لے۔ وہ کھڑکی کی طرف نہیں بڑھی کیونکہ اس کی اوقات نہیں تھی کہ یہ سب دیکھنے کی۔ نوے کی ایک تھپڑ نے اسے اس کی اوقات سمجھا دی تھی۔ اس نے عہد کر لیا خود سے کہ دوبارہ کبھی اپنی اوقات سے باہر نہیں نکلے گی۔ پارٹی کا شور ختم ہوا تو کچھ دیر بعد گل بی بی تھکی ہاری کمرے میں داخل ہوئیں۔ عائشہ منہ موڑے لیٹی رہی۔ وہ جانتی تھی عائشہ جاگ رہی ہے اس لیے کھانا لے کر آئیں۔ وہ عائشہ کو پیار سے اٹھا کر بٹھایا، آج میں اپنی عائشہ گل کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی۔ وہ عائشہ کی طرف بریانی کا چمچ بڑھاتی ہوئی بولی۔ عائشہ منہ موڑ گئی، نہیں گل بی بی مجھے نہیں کھانا۔ گل بی بی مسکرا دی، کھانا تو کھانا پڑے گا عائشہ گل، اگر کھانا نہیں کھاؤ گی تو اپنے گھر کیسے جاؤ گی؟ خالی پیٹ سفر نہیں کر سکوں گی۔ عائشہ نے چونک کر گل بی بی کی طرف دیکھا، وہ مسکرا دی، ہاں میری گڑیا، کل صبح تم اپنے گھر جا رہی ہو اپنے بابا کے پاس، اب یہاں رہنا مناسب نہیں ہے اس بڑھاپے میں، کب تک تجھے سنبھالوں گی میں؟ یہ لوگ تو میری زندگی میں نہیں چھپتے، میرے مرنے کے بعد کہاں چھپیں گے؟ اس سے تو اچھا ہے کہ تم اپنی سوتیلی ماں کی ظلموں سے تم برداشت کر لو، جو بھی ہوگا کم از کم اپنے باپ کی نظروں کے سامنے تو رہوگی۔ ادھر چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ باپ سے ملنے کی خوشی میں عائشہ سب بھول گئی۔ اگلی صبح گل بی بی سے ہاتھ لیے چل پڑی۔ صبح نوے عائشہ سے ملنے آیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ عائشہ کے آنسو بہاتی سب آنکھیں اس کا دل پگھلا چکی تھیں، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ نوے نے آنے میں دیر کر دی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرہ خالی تھا۔
تھا، نہ تو عریشہ تھی اور نہ ہی گل بی بی۔ نویں کے پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اس کی وجہ سے ایک ننھی بچی کا اتنا دل دکھایا، یہ بات اسے سمجھ آ چکی تھی، مگر اب دیر ہو چکی تھی، عیسیٰ جا چکی تھی اور نویں کے پاس افسوس کے سوا کچھ نہیں رہا۔ اپنی انا اور غرور میں بہت بڑی غلطی کر چکا تھا وہ۔ نویں دے پاؤں کمرے سے باہر نکل گیا۔ نویں کے اندر رویوں کا ذمہ دار وہ خود نہیں تھا، غلطی اس کے بابا کی تھی۔ وہ نویں کے سامنے ملازموں کو جھڑاتے، اپنی انا اور دولت کا رعب دکھاتے۔ بچے کا دماغ خالی میموری کارڈ کی طرح ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے جو بولیں گے وہی دماغ میں محفوظ کرے گا اور پھر وہی ڈیٹا وہ پلے کرے گا۔ ہم اس کے سامنے جو رویہ اپنائیں گے وہ بھی وہی رویہ اپنائے گا۔ ہمارے بچوں کے رویے ہماری دولت ہی بدلتی ہیں، کیونکہ ہم بچوں کے سامنے چلاتے ہیں، ان کے سامنے دوسروں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بچہ یہ سب اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے اور پھر اسی طرح بچہ چلانا سیکھتا ہے اور اپنے سے چھوٹے بچوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں ماں باپ کی رویوں کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح نویں نے بھی یہ سب کچھ اپنے بابا سے ہی سیکھا ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے ملازموں پر رعب چڑھاتے تھے اور کبھی کبھار ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ پاس کھڑے نویں کے ننھے ذہن پر کیا اثر پڑے گا۔ انہی رویوں کی وجہ سے نویں نے عریشہ پر ہاتھ اٹھایا، مگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن اس نے سمجھنے میں دیر کر دی۔ اگلے دن نویں اسکول سے واپس آیا تو اسے گل بی بی نظر آئیں۔ وہ تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر کمرہ خالی تھا، عیسیٰ جا چکی تھی۔ نویں مایوسی سے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ نویں کمرے سے باہر نکلا، سامنے اس کے بابا کھڑے تھے۔ ان کو سامنے دیکھ کر نویں گھبرا گیا۔ وہ تیزی سے نویں کی طرف بڑھے۔ نویں کیا یہ سب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سروینٹ کوارٹر میں ان کی آواز تھوڑی سیلی تھی۔ بابا وہ میں عریشہ۔ نویں کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ کیا عریشہ؟ اب کی بار ان کی آواز مزید اونچی ہوئی۔ بابا وہ میں عریشہ سے اپنے کل رات کے رویے کے لیے معافی مانگنے آیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ معافی مانگنے آئے تھے تم اس 2 ٹکے کی لڑکی سے؟ وہ غصے سے چلائے۔ جی، نویں نے ڈرتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ معافی؟ آج کے بعد دوبارہ یہ الفاظ نہ آئیں تمہاری زبان پر۔ نویں شاہ ہو تم؟ تمہارا معیار اتنا گرا ہوا نہیں کہ تم نوکروں سے معافی مانگتے پھرو۔ مگر بابا میری ٹیچر تو کہتی ہیں ہمیں ملازموں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ نویں سر جھکاتے ہوئے بولا۔ تمہاری ٹیچر کیا کہتی ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کے بعد دوبارہ تمہارے منہ سے عریشہ کا نام نہ سنوں میں۔ لیکن بابا، نویں نے مجھے بولنا چاہا، مگر شاہ صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ لیکن کچھ نہیں، اندر جا کر چینج کرو، اب دوبارہ مجھے نظر نہ آؤ تم یہاں۔ لیکن بابا، ہمارا دین اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ آج ہی اس بارے میں ایک لیسن پڑھایا ہے ہماری ٹیچر نے۔ نویں اپنے بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ بابا تو کیا ہے، بس نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے نویں اندر کی طرف بڑھ گیا اور شاہ صاحب وہیں حیران کھڑے رہ گئے۔ نویں ایسا سوال کرے گا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک 10 سالہ بچے کی سوچ اتنی گہری۔ وہ حیران پریشان اندر کی طرف بڑھ گئے۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ نویں خود کو بدلنے کی کوشش کرنے لگا اور کافی حد تک وہ خود کو بدلنے میں کامیاب بھی ہوتا چلا گیا۔
اب وہ ملازموں پر جھلاتا نہیں تھا، غصہ آنے پر صبر کرتا سیکھ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، نوے نے لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا، چند سال گھر سے دور رہا MBBS کی پڑھائی کے لیے۔ آج 15 سال بعد پھر سے ایک بار گارڈن سجا گیا۔ آج نوے کی 25ویں سالگرہ کا دن ہے۔ MBBS کی ڈگری ملنے کے بعد نوے ایک ہفتہ پہلے امریکہ سے واپس آیا پاکستان۔ آج بھی وہ بلیک پینٹ کوٹ وائٹ شرٹ پہنے مغرور سا سوچوں میں گم کھڑا تھا۔ اسے اپنی سالگرہ کا یہ دن بہت تکلیف دیتا تھا۔ آج بھی اس کی آنکھوں میں ننھی سی عریشہ کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں کا عکس تھا۔ ان 15 سالوں میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب اس نے عریشہ کو یاد نہ کیا ہو۔ وہ ہر رات عریشہ کو یاد کرتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ بس ایک دفعہ عریشہ مل جائے اسے۔ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا، اسے بس ایک بار ملا دے یا اللہ مجھے عریشہ گل سے۔ مگر عریشہ اسے کبھی نہیں ملی۔ دوبارہ امریکہ سے واپس آنے پر سب سے پہلے وہ گل بی بی کے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ ان سے عریشہ کے گھر کا پتہ معلوم کر لے اور وہاں جا کر عریشہ سے معافی مانگ لے۔ مگر کمرے میں گل بی بی تھی ہی نہیں، وہ یہاں سے جا چکی تھیں۔ یہ خبر سنتے ہی نوے کے دل میں جو تھوڑی سی امید تھی عریشہ سے ملنے کی وہ بھی ختم ہو گئی۔ کچھ لمحے زندگی بھر کا درد بن جاتے ہیں جو پچھتاوے اور دکھ کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ ایسا ہی کچھ نوے کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اسے پچھتاوے کے دل میں دھکیل گئی تھی۔ پچھلے 15 سال سے وہ اس پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا مگر اس کا درد کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ بڑھتی عمر اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے اپنی غلطی بہت بڑی محسوس ہونے لگی۔ وہ پچھتاوے کے دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ ہیلو ایوری ون، شاہ صاحب کے متوجہ کرنے پر نوے یادوں کی اس تسلسل سے باہر نکلا۔ آج ایک بہت ہی خاص دن ہے ہمارے لیے۔ آج میرے بیٹے نوے شاہ کی 25ویں سالگرہ ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خوشخبری، نوے شاہ اب صرف نوے شاہ نہیں رہا بلکہ ڈاکٹر نوے شاہ بن گیا ہے۔ الحمدللہ، نوے شاہ نے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی ہے اور اب ڈاکٹر نوے شاہ اپنے دادا ڈاکٹر قاسم شاہ مرحوم کا ہسپتال سنبھالے گا جو میرے والدہ ڈاکٹر شبانہ شاہ اکیلی سنبھالتی آ رہی ہیں۔ ایک لمبے عرصے سے اب ان کے ساتھ ڈاکٹر نوے شاہ بھی ہوگا، ان کا اکلوتا پوتا۔ وہ کام جو میں نہیں کر سکا میرے بیٹے نے کر دکھایا۔ ڈاکٹر بن کر اپنی مرحوم دادا کا نام روشن کرے گا نوے شاہ۔ سب نے تسلیاں بچھا کر مبارکباد پیش کی۔ شاہانہ بیگم نے آگے بڑھ کر پوتے کا ماتھا چوم لیا۔ لیبا بھی ایک خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو چکی تھی، اب وہ بھی مسکراتی ہوئی بھائی کے گلے لگ گئی۔ مسز شاہ بھی بہت خوش تھیں بیٹے کی کامیابی پر۔ میں بس چہرے پر ہلکی مسکراہٹ سجائے کھڑا سب کی داد وصول کر رہا تھا۔ کیک کاٹنے کی تقریب کے بعد کھانے کا دور چلا، گفٹ دیے گئے اور سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ نوے اپنے کمرے میں گیا تو اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑے گفٹ پر پڑی۔ نوے کو حیرت ہوئی، بھلا یہ گفٹ کس نے رکھا ہے یہاں؟ باقی گفٹ تو باہر ہی رکھے ہیں ابھی، تو پھر یہ کس نے رکھا یہاں؟ نوے گفٹ باکس کو اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس پر بھیجنے والے کا نام نہیں لکھا تھا، بس سامنے کارڈ پر خوبصورت رائٹنگ میں لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے نوے شاہ۔ مطلب گفٹ بھیجنے والا مجھے جانتا ہے۔ نوے کو حیرت ہوئی، اس نے ارد گرد نظر دوڑائی مگر کوئی نہیں تھا کمرے میں۔ اچانک کھڑکی کے پاس گملہ
ٹوٹنے کی آواز آئی۔ نویں تیزی سے اس آواز کی طرف بڑھا۔ سامنے ایک بلی تھی اور وہ بلی تھی۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ نویں دوبارہ صوفے پر آ بیٹھا اور گفٹ کھولنے لگا۔ انہوں نے گفٹ کھولا تو اس میں ایک ڈائمنڈ لائٹ تھا۔ خوبصورت انداز میں دل بنا ہوا تھا جس پر این لکھا ہوا تھا، وہ بھی پیور ڈائمنڈ سے۔ نویں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اتنا مہنگا لاکٹ کون بھیج سکتا ہے؟ میں تو یہاں زیادہ فرینڈ بھی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے مام ڈیڈ میں سے کسی نے گفٹ کیا ہو۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ نویں نے باکس بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ تبھی اچانک اس کی نظر ایک پیپر پر پڑی۔ نویں نے جلدی سے وہ پیپر اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ بہت بڑے بڑے الفاظ میں سوری لکھا ہوا تھا۔ سوری؟ کس بات کی معافی؟ کون بھیج سکتا ہے یہ؟ اور سوری؟ میرا تو کسی سے بھی جھگڑا نہیں ہوا، تو پھر یہ کون بھیج سکتا ہے؟ خیر جو بھی ہے، صبح مام ڈیڈ سے کنفرم کر لوں گا۔ نویں باکس بند کر کے وہیں پر چھوڑتے ہوئے چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کرنے کے بعد نویں پھر سے صوفے پر آ بیٹھا، لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا کسی کام میں بھی۔ اس کی نظر بار بار اسی گفٹ باکس پر پھسل رہی تھی۔ انہیں لیپ ٹاپ ڈاؤن کیا اور باکس میں سے لاکٹ نکالتے ہوئے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ ہاتھ میں لاکٹ تھامے اسے ہر طرف سے دیکھ رہا تھا، جسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، مگر بہت کوشش کے باوجود بھی اسے سمجھ نہیں آئی کہ کون بھیج سکتا ہے۔ پورے دن کا تھکا ہارا تھا۔ نویں صبح ہاسپٹل جوائن کرنا تھا۔ لاکٹ ہاتھ میں تھامے، ہاتھ دل پر رکھے وہ یوں ہی سو گیا۔ ایک لڑکی سیاہ لباس پہنے، چہرے دوپٹے میں چھپائے بھگتی چلی جا رہی تھی۔ ہر طرف صحرا ہی صحرا تھا۔ دور دور تک کوئی انسان تو دور کی بات کوئی جانور بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ نویں صحرا پر ننگے پاؤں بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ نویں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ یہاں تک کیسے آیا۔ اچانک اس کی نظر سیاہ لباس میں ملبوس تیزی سے بھاگتی ہوئی لڑکی پر پڑی۔ سنو! جیسے ہی وہ نویں کے پاس سے گزرنے لگی، نویں نے اسے پکارا۔ وہ رک گئی مگر پلٹی نہیں۔ نویں خود تیزی سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کر رکا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ نویں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹا دیا، مگر نویں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ اس کا چہرہ بہت دھندلا سا تھا۔ سیاہ لباس میں اس کا روشن چہرہ دمک رہا تھا۔ نویں کو وہ بالکل چاند سی لگی، جیسے چاند کے ارد گرد کالے بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اپنی روشنی کی چمک سے روشن رہتا ہے۔ اس لڑکی نے پھر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ نویں کو ایسے لگا جیسے چاند چھپ گیا ہو بادلوں کی اوٹ میں۔ ہاں، وہ چاند چھپا تھا بادل میں۔ نویں کو وہ بالکل بادلوں میں چھپے چاند سی لگ رہی تھی۔ نویں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ اس لڑکی نے اپنی بیگ سے خنجر نکالا اور نویں کی طرف بڑھی۔ نویں ڈر کر پیچھے ہٹا۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ریت سے پھسل کر دور جا گرا۔ وہ لڑکی ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی کی آواز عرض و گونجنے لگی۔ نویں کی نظر اس کے ہاتھ میں لٹکتے لاکٹ پر پڑی۔ اس نے وہ لاکٹ نویں کی طرف اچھالا۔ لاکٹ نویں نے تھام لیا۔ اب وہ لڑکی تیزی سے وہاں سے چلی پڑی۔ نویں بس اسے نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھتا رہ گیا۔ جیسے ہی نویں کی نظر لاکٹ پر پڑی، وہ دھنک کر رہ گیا۔ یہ لاکٹ تو وہی ہے، بس اتنا ہی بولا تھا۔ نویں کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ لاکٹ ابھی بھی
نوے کے ہاتھ میں تھا۔ نوے کا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے گلاس میں پانی ڈالا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا۔ اچانک سر میں درد کی ایک لہر سی اٹھی۔ نوے نے سر کو تھامنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، وہ لاکٹ اس کے چہرے سے ٹکرا گیا۔ نوے کو گرفت سی ہوئی۔ اس نے وہ لاکٹ ہاتھ سے آزاد کرتے ہوئے سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا، مگر پھر کسی انجانے احساس کے تحت نوے نے وہ لاکٹ اٹھا لیا۔ پھر سے کون تھی وہ لڑکی؟ اس کے ہاتھ میں یہی لاکٹ تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں اس لڑکی کا چہرہ کیوں نہیں دیکھ پایا؟ وہ مجھے مارنا چاہتی تھی کیا کہ نہیں؟ وہ تو ہنس رہی تھی۔ اس نے لاکٹ میری طرف اچھالا۔ اس کا مطلب وہ مجھے جانتی ہے اور میں اسے نہیں جانتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا؟ بنا کسی جان پہچان کے کسی کو اتنا مہنگا گفٹ کیسے دے سکتا ہے؟ صرف مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اس لاکٹ کو کچھ زیادہ ہی ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ ایسا کرتا ہوں، یہ لاکٹ پہن ہی لیتا ہوں، ہو سکتا ہے پھر سے خواب میں مل جائے وہ۔ نوے اپنی بات پر خود ہی مسکراتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سنگت میرے چلنا چاہیے وہ ہاتھوں میں لے کر، ہاتھ میرا قربت میں جینا چاہیے وہ سنگت میرے چلنا چاہیے۔ یہ سفر نہیں آسان آپ کے، یہ عشق کی گلیاں ہیں پگلے، یہ بات سمجھ نہ پاوے وہ سنگت میرے چلنا چاہیے وہ۔ عشق ہوا نہ ہوگا کسی کا، اس عشق میں پڑنا چاہیے وہ۔ رک جا، سنبھل جا، پکے ہے وقت ابھی کچھ بگڑا نہیں، کیوں موت سے لڑنا چاہے وہ سنگت میرے چلنا چاہے وہ۔ نوے صبح نماز پڑھ کر واپس آیا تو سب ڈائننگ ٹیبل پر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس گھر میں وقت کی پابندی کی بہت اہمیت تھی۔ وقت پر سونا، وقت پر جاگنا، وقت پر کھانا۔ مگر نوے کی عادتیں کچھ خراب ہو چکی تھیں۔ اتنی صبح صبح ناشتہ کرنے کی عادت نہیں رہی تھی اس کی، مگر اب واپس آیا ہے تو پھر سے وہی روٹین بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ نوے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا ہی تھا کہ مسز شاہ نے اس کو روک لیا۔ نوے ادھر آؤ، پہلے ناشتہ کرو، باقی کام بعد میں کر لینا۔ ناشتہ کتنا ضروری ہوتا ہے صحت کے لیے، یہ تم خود بھی جانتے ہو نا ڈاکٹر نوے شاہ؟ جی۔ نوے مسکراتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، سب کو مشترکہ سلام کیا اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد نوے اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، پھر رک کر واپس پلٹا۔ ماں ڈائمنڈ، بلکہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ سب نوے کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی، لاکٹ آپ میں سے کس نے گفٹ کیا ہے مجھے؟ نوے لاکٹ گلے سے اتارتے ہوئے ان سب کو دکھاتے ہوئے بولا۔ نہیں، شاہ صاحب نے سر نفی میں ہلا دیا۔ مسز شاہ نے بھی کندھے اچکا دیے۔ لائبہ نے نوے کے ہاتھ سے وہ لاکٹ پکڑا اور اسے اچھی طرح دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ واہ بھائی، یہ تو ڈائمنڈ ہے! لائبہ پرجوش ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں، مجھے پتہ ہے یہ ڈائمنڈ ہے، یہی تو پریشانی والی بات ہے۔ آخر اتنا مہنگا گفٹ دیا کس نے ہے؟ کسی دوست نے گفٹ کر دیا ہوگا نوے۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ شاہ صاحب کتانے والے انداز میں بولے۔ نہیں ڈیڈ، یہاں میرا کوئی دوست نہیں ہے اور اتنا مہنگا گفٹ کوئی انجان مجھے کیوں دے گا؟ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے، حیرت میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے آفس کے لیے۔ شاہ صاحب ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے بولے۔ اوکے ڈیڈ۔
نویں مسکراتے ہوئے بولا، اوکے، بیسٹ آف لک، آپ ہاسپٹل میں، تمہارا پہلا دن ہے، امید ہے اچھا دن گزرے تمہارا۔ نویں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے بول کر وہاں سے چل پڑے۔ نویں ابھی مسکرا دیا، ویسے بھائی مجھے تو لگتا ہے یہ کسی لڑکی نے بھیجا ہے آپ کو، ادھر لاؤ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ نویں نے لائبہ کے ہاتھ سے لاکر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر لائبہ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ہو سکتا ہے بھائی کوئی لڑکی ہو جو چھپ چھپا کر آپ سے محبت کرتی ہو، سامنے نہ آنا چاہتی ہو، اس لیے چھپ چھپا اپنی ایسی کوئی لڑکی نہ میری زندگی میں تھی اور نہ ہی ہوگی۔ تم یہ فضول باتیں بند کرو اور مجھے یہ واپس کرو۔ نہیں بھائی، یہ فضول باتیں نہیں ہیں، حقیقت آپ کے سامنے ہے مگر آپ دیکھ نہیں پا رہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ کسی لڑکی نے ہی بھیجا ہے آپ کو، ایک دن یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ مام دیکھ رہی ہیں کیسی باتیں کر رہی ہے لائبہ، یہ سیریز دیکھ کر اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ نویں کو چڑ ہونے لگی لائبہ کی باتوں سے۔ ہاں دیکھ رہی ہوں، صحیح تو کہہ رہی ہے۔ میں نے چونک کر اپنی مما کی طرف دیکھا، وہ دونوں کھلکھلاتی کر ہنسنے لگیں۔ نویں بھی مسکرا دیا۔ لائبہ نے لاکر نویں کی طرف بڑھا دیا مگر جیسے ہی نویں نے لاکر تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لائبہ نے پھر سے لاکر واپس کھینچ لیا۔ کیا ہو گیا بھائی، اتنے بے چین کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ اب تو مجھے یقین ہو گیا پکا یہ کسی لڑکی نے ہی گفٹ کیا ہے، تب ہی تو آپ کا دل بے چین ہو رہا ہے اس کے دور جانے پر۔ نویں نے جلدی سے آگے بڑھ کر لائبہ کا کان کھینچا، ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے لاکر کھینچا اس کے ہاتھ سے۔ چھوٹی ہو تو چھوٹی ہی رہو، بڑی بننے کی کوشش مت کرو، آئندہ ایسی فضول باتیں مت کرنا۔ لائبہ نے جلدی سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ نویں نے مسکراتے ہوئے اس کا کان چھوڑ دیا۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کرتا جاؤں میں۔ نویں لاکر گلے میں ڈالتے ہوئے پھر سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھا مما، آپ نے بھائی نے لاکر پھر سے گلے میں ڈال لیا، اس کا مطلب تیاری کر لیں، بھائی کی شادی کی۔ بھابی کی انٹری ہوگی ہے ان کی لائف میں۔ نویں نے غصے سے لائبہ کو گھورا اور پھر خود بھی مسکرا دیا۔